تو 5 سے لے کے 9 بجے میں 3-4 گھنٹے ہر روز پڑھتا تھا ان کتابوں کو. وہاں سے نکل کے پھر میں اسکواش کورٹ جاتا تھا. انجینئرنگ میں نے ایسٹ پاکستان میں ہمارا قیام تھا. 87 میں قاضی صاحب سے الوداع کہا انہیں, اور پھر ایف این ڈی قائم ہوئی. امتحان جیسی ختم ہوا, انہوں نے کہا نوکری کرنی ہے. میں نے کہا ضرور آ جاؤ کل. میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں پتہ چلے کہ فہیم صاحب نے انجینئرنگ کی ڈگری لے کے کیا کیا, اور جب آپ نے اسٹارٹ کیا اس وقت کس ٹائپ کی انجینئرنگ تھی جو آپ نے پڑھا جب فیلڈ میں گئے. اور بہت سارے آپ کے پورے جو ایج گروپ کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یو پیپل آر دا لکیسٹ جنریشن جنہوں نے اتنا کچھ دیکھا ہے ایک جنریشن میں, ایک عمر میں, کہ ماضی کی جنریشنس نے نہیں دیکھا. لاسٹ ٹائم آلسو یو اسپوک اباؤٹ دیٹ ون, اس میں کوئی شک نہیں کہ کہاں سے وی سی آر ایف سے پہلے سے لے کے جس وقت آپ پریکٹیکل فیلڈ میں آئے کس ٹائپ کی انجینئرنگ تھی, کیسے کیا تھا, آپ کیسے ریکلیکٹ کرتے ہیں, کیسے میمورائز کرتے ہیں ساری چیزیں؟ جی سفر تو بڑا طویل ہے میرے زندگی کا. اوبیسلی میں جس عمر کے دھارے میں بیٹھا ہوا ہوں, جو میری بچپن کی یادیں ہیں وہ اس گھر کی یادیں ہیں جہاں پہ قندیل جلتی تھی, پیٹرو میکس چلتا تھا, بجلی نہیں تھی. تو وہاں سے لے کے یہاں پہنچنا بین اے ویری ایکسائٹنگ جرنی. مگر جہاں ہم آج بیٹھے ہیں اور اگلے 10 سال کا جو سفر ہے سامنے ہمارے جو پارٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے وہ اتنا ایکسائٹنگ ہے کہ آئی وش کہ میرے پاس اور وقت ہوتا تاکہ وہ بھی میں جرنی دیکھتا. بٹ انجینئرنگ میں نے ایسٹ پاکستان میں ہمارا قیام تھا. میرے والد جوٹ میں ہوتے تھے, تو جوٹ ایسٹ پاکستانی میں تھا, تو وہیں ہو کے رہ گئے ہم سارے بھائی بہن میرے, 6 بھائی اور 1 بہن. والد والد وہیں ڈھاکے میں قیام تھا ہمارا, اور ساری ایجوکیشن وہیں ڈھاکے میں رہی. اور 71 کے وار میں ہم جنگی قیدی بن گئے. 22 مہینے گزار کے پھر ہم ریپیٹریٹ ہوئے. تو ٹوئرڈ دی اینڈ آف 73 ہم یہاں زندگی دوبارہ فرام صفر اسٹارٹ کی. تو پہلے دن ہی جیسے آج پہنچا ہوں تو کل میں پہنچ گیا NED کہ بھی داخلہ دو. تو کاغذات تھے میرے, میں فائنل ایئر میں تھا 71 میں. مگر 71 میں وہ اپریل کے بعد کلاسز وغیرہ نہیں ہوئے تھے, سو دے ایڈمٹڈ می ان فائنل ایئر. مگر یہ مہینہ تھا 1 دسمبر 1973. اس وقت تک میرے خیال سے 10 سبجیکٹ کے 6 سبجیکٹ یا 5 سبجیکٹ فارغ ہو چکے تھے, کلاسز بھی نہیں ہوئی تھی, اور میں نے 3 سال سے کوئی کتابیں نہیں دیکھی تھی. بہرحال وہ چند مہینوں بعد آئی تھنک اپریل وغیرہ میں یا مئی میں امتحان بھی ہو گئے. امتحان بھی ہم نے دے دیا, اور لکیلی وہ میرے خیال سے محنت یہاں آ کر کے تو 3 سال جب آپ کتاب نہ دیکھیں تو 18 گھنٹے پڑھائی ہوتی تھی, 6 گھنٹے سونا ہوتا تھا. یہی 2 چیزیں تھیں زندگی میں. تو میری تھیوری میں 3rd پوزیشن آئی اور اوور آل 5th پوزیشن آئی. اوور آل کا مطلب جو پروجیکٹ ہوتا ہے سال فائنل ایئر کا, اس کے لیے ٹائم کم تھا میرے پاس. 12 تو دیٹ از این انڈیکیشن کہ جو یہاں کی تعلیم کی وجہ سے یہ میرٹ نہیں آئی میری, بلکہ وہاں کی تعلیم کی وجہ سے ایسٹ پاکستان کی. اور امتحان جیسے ہی ختم ہوا, کاظمی صاحب ہوتے تھے انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کے, پتہ نہیں آپ کی ملاقات ہے یہ نہیں ہے ان سے, سبت مرتضیٰ کاظمی. تو انہوں نے انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کے نام سے کمپنی بنائی تھی کنسلٹنگ کی, ماسٹرز کر کے آئے تھے وہ USA سے. اور میرا تعارف ان سے یوں ہوا کہ وہ ہمارے ایکسٹرنل پروفیسر میں سے ہوتے تھے, وہ آ کر کے ہمیں ایئر کنڈیشننگ اینڈ ریفریجریشن پڑھاتے تھے. تو میرا فائنل ایئر پروجیکٹ ایڈوائزر بھی وہی تھے, کیونکہ سبجیکٹ ہی ریفریجریشن سے تعلق تھا. تو امتحان جیسے ہی ختم ہوا, انہوں نے کہا نوکری کرنی ہے. میں نے کہا ضرور آ جاؤ کل سے. 500 روپے کی تنخواہ میں ان کے پاس لگ گیا. اور میرے خیال سے چند مہینے بعد رزلٹ نکلا, تو جو میں نے بتایا نتائج اس کے, تو ان کے ساتھ چلتا رہا سلسلہ فرام 1974 to 1987. 14 سال میں نے گزارے ان کے ساتھ. اور وہ زمانہ تھا جب انور سادات عروج پہ تھے, اور کاظمی صاحب کو ایک پروفیشنل جیلسی بھی تھی کہ یار سب بڑی تعریف کرتے ہیں خاص صاحب کا, اور یہ خود ماسٹرز کر کے آئے تھے. مگر
صاحب کافی عرصے سے یہاں کام کر رہے تھے. انہوں نے اپنا مقام جو حاصل کیا تھا وہ پرفارمنس کی بیسس پہ حاصل کیا تھا. یہ بہت لیٹ سٹارٹ کیے تھے, مگر انٹرنیشنل کنسلٹنٹ جب میں نکلا ہوں وہ اس پوزیشن پہ تھی کہ جب ہم کمپٹیشن میں تھے انور سادات. نمبر 2 کمپنی بن گئی تھی پاکستان کی. بٹ وہ بس میرا اور ان کا مزاج میں فرق رہا. میں نے فیل کیا کہ یار 30% پارٹنرشپ انہوں نے دے دی تھی مجھے 1979 میں, اور وہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ وہ میں کہوٹا کا جو پروجیکٹ تھا نا نیوکلیئر پروسیسنگ پلانٹ, اس کا میں نے ایئر کنڈیشننگ اینڈ پروسیس کولنگ سسٹم ڈیزائن کیا تھا. اور پھر اسلام آباد میں 2 سال رہا میں. 2 سال شٹل ہوتا تھا بٹوین اسلام آباد اینڈ کہوٹا ٹو سی میک شیور کہ پروجیکٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کمپلیٹ ہو. تو وہ میرے خیال سے ان کو اس بات کے بعد احساس ہوا, اور جو بہت اچھی طریقے سے وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا تو انہوں نے پارٹنرشپ دی مجھے 30% کی. اور لازمی ہے ایز اے ینگ انجینئر 4 years آؤٹ آف کالج I was a partner in a company, تو میری انکم نے بھی چھلانگ ماری. اور موٹیویشن تو میں زیادہ یہ نہیں کہوں گا, کیونکہ جس پہلے دن سے میں جب داخل ہوا اس دفتر میں تو یہ سوچ میری نہیں تھی کہ میں امپلائی ہوں. میری مینٹلی میری یہ سوچ تھی کہ یار اوکے دس از مائی آفس. When I say my office, I am the person and I am the controller and I'll do everything for this office والی, میرا ہے. اور حقیقتاً میں جب بھی رہا وہاں پہ پارٹنرشپ سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, پارٹنرشپ جب ہو گئی تو پھر تو اونرشپ بھی آ گئی آپ کے. تو اٹ واز آلویز لائک اٹ واز دس از مائی آفس. یہ مینٹل امیج میرا ہوتا تھا. تو اس دفتر کو ٹھیک کرنا, اس کی انٹیریئر ڈیزائن کرنا, وہ سوچ ہوتی ہے نا کہ آپ لیٹر ہیڈ نہیں تھا تو اس کا لوگو میں نے ڈیزائن کیا خود. اور پھر اس زمانے میں جاوید جبار صاحب کی کمپنی ہوتی تھی نا کچھ کمیونیکیشنز کے نام سے, M&J کمیونیکیشنز, ان کا دفتر بہت دور نہیں تھا. نور اسٹیٹ بلڈنگ شارع فیصل پہ تھی, بلوچ کالونی کے پاس. ان کا دفتر راضی روڈ وغیرہ کی طرف تھا. تو میں ان کے دفتر پہنچ کر کے میں نے کہا بھائی آئی وانٹ ٹو گیو یو دس ورک, یہ میں نے لوگو بنایا ہے بٹ آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ. آپ ذرا دیکھیے اور اس کو جو بھی آپ سمجھتے ہیں, if you don't like it throw it away, give us new logo. اور لیٹر ہیڈ ڈیزائن کرتے ہیں, کارڈ ڈیزائن کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو خیر ہفتے 10 دن کے بعد ان کا فون آیا کہ یہ چیز تیار ہے آ جائے. تو جو لوگو میں نے بنائی تھی اسی کی نوک پلک انہوں نے ٹھیک کر دی تھی. they had accepted that logo as it is. It was a good logo. میں نے بھی obviously وہ 100% کریٹیوٹی نہیں تھی, وہ کہیں نہ کہیں سے دیکھ کے کچھ اسی کو آئیڈیا لے کے اس کو آئیڈیا لے کے کرنا. آج کل بھی ہر چیز گوگل پہ آئیڈیاز مل جاتے ہیں آپ کو بہت جلدی. اس زمانے میں اتنی جلدی نہیں ملتے تھے. بہرحال تو اس طریقے کی میری اپروچ تھی when I started working. اینڈ چونکہ پوزیشن ہولڈر تھا 500 روپے کی تنخواہ تھی, جو میرے خیال سے چند مہینوں بعد پھر 800 ہو گئی تھی. میرے پاس آفرز آ رہے تھے فرام اسٹیل مل اینڈ فرام ICI جسٹ آن دا بیسس آف میرٹ. وہ 1500 روپے کی نوکری, اب 800-1500 میں ڈونے کا فرق ہے. اور جو حالات تھے ہمارے وہ پیسوں کی سخت آبویسلی ضرورت بھی تھی. مگر مینٹلی میری ایک سوچ تھی کہ یار میں ایک بڑے ادارے میں جا کے گم نہیں ہونا چاہتا, میں ایک چھوٹے ادارے میں رہ کے اپنے آپ کو پروف کروں. So I stayed, I refused all of those and I stayed on with قادری صاحب. تو کنسلٹنسی کی ایک ٹریننگ ہوئی بہت زیادہ. وہاں 5 بجے کام سارا فارغ ہو جاتا تھا, اور قادری صاحب کے پاس بہت ہی اچھی لائبریری تھی, اور کیٹلاگس کی بھی اور کتابوں کی بھی. تو 5 سے لے کے 9 بجے میں 3-4 گھنٹے ہر روز پڑھتا تھا ان کتابوں کو. اور وہاں سے نکل کے پھر میں اسکواش کورٹ جاتا تھا. چھرا تھا, کوئی ذمہ داریاں نہیں. تو پھر وہ 10 بجے فارغ ہو کے گھر. یہ ایک روٹین بہت دنوں تک چلتا رہا. تو وہ جو گراؤنڈنگ پڑھ کے ہوئی اور ایکسپوجر ملا امریکن بکس کا, اور they were all American books, تو وہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ میری جو بیسکس ہیں وہ وہیں سے ستری ہیں. اور تو پڑھنے کا شوق ہر وقت رہا ہے. ابھی بھی hell of a lot of reading I do, مگر دنیا بھی بدلی ہوئی ہے, اور آج کل ویڈیوز اور کلپس اینڈ ریلز. Basically you are a man from books.
آئی لو بکس. میرے پاس تو ایک ذخیرہ ابھی بھی ایک میرے بیڈ سائڈ پہ 10-12 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. پڑھنے کا شوق ہے ان کو, مگر آج کل آئی ڈونٹ نو, آئی ایم سو بزی دیز ڈیز, میرے ہاتھ بہت ساری چیزوں میں ہے, تو اس کے علاوہ بھی میرا وقت نکل رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. 87 میں قاضی صاحب سے الوداع کہا انہیں, اور پھر ایف این ڈی قائم ہوئی. رولنڈ ڈسوزا اور عباس ناجی سے میری ملاقاتیں ہوتی تھیں کیونکہ یہ دونوں تارینین کمپنی میں کام کرتے تھے. اوکے. رولنڈ الیکٹریکل انجینئرنگ کرتے تھے اور عباس ناجی اسٹرکچر کرتے تھے. تو پروجیکٹس میں ادھر ادھر ملاقات ہوتی تھی, تو اوبیسلی ایک ایج کے لوگ تھے, ذہنی طور پہ ایک ہم آہنگی ہم نے محسوس کی. یہ خیال تھا کہ اچھا کام کریں, تو پھر وہاں سے ایک سوچ نکلی. اس میں ارشد عبداللہ کا بھی رول ہے, ارشد شاہد عبداللہ کا. وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے دفتر میں آ کر کے ایک ایم ای پی کمپنی اسٹارٹ کریں. وہ ہم نے آپس میں ڈبیٹ کر کے ہم نے کہا کہ نہیں, ایسے کہ امبریلا کے نیچے نہیں آئیں گے, ہم انڈیپینڈنٹ ایک کمپنی بناتے ہیں. وہ دونوں بھی ایڈیٹر. عباس ناجی تو امریکہ سے ماسٹرز کر کے آئے. اسکولنگ وغیرہ یہیں کی تھی ان کی, مگر ماسٹرز, بیچلرز ماسٹرز دونوں انہوں نے امریکہ سے کیا تھا. رولنڈ این ای ڈی کے تھے, ہماری بیچ کے. وہ الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ میں تھے, میں میکینیکل میں تھا. تو وہ بڑا اچھا تھا. وہ ہوتا ہے نا کہ when your mind kind of comes on the same wavelength, that's exactly what it was. We were all focused on the same things. ہمارے جو ویلیو سسٹم تھے وہ ایک جیسے تھے, جس میں ایک انٹیگریٹی کا بہت بڑا رول تھا. تو الحمدللہ اس کے بعد کا سفر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایف این ڈی آج کہاں بیٹھی ہوئی ہے. مگر یہ کہ عباس 5 سال وہ تھے ہمارے ساتھ, پھر وہ انہوں نے کہا یہاں تو اسٹرکچرل انجینئر کی اتنی بہتات ہے کہ ہر اینٹ کے نیچے ایک اسٹرکچرل انجینئر نظر آتا ہے. وہ مائگریٹ کر کے کینیڈا, پھر ہم نے اسٹرکچر ڈپارٹمنٹ ہی بند کر دیا. حالانکہ کسی کو ہائر کر کے چلایا جا سکتا تھا. اور سوچ وہی تھی کہ یار اگر اونرشپ نہیں ہے تو پھر پرنسپلز ہونا چاہیے. تو وہ پارٹنرشپ کے لیے پھر آپ کو وہ شادی والی کیفیت ہوتی ہے, دیکھ سوچ کے وہ ہمیں کوئی لڑکی پسند نہیں آئی. وہ ڈپارٹمنٹ ہم نے بند کر دیا, اور الیکٹریکل میکینیکل چلتا رہا. مگر 5 سال میں ایف این ڈی مشہور ہو چکی تھی. تو ایف این ڈی چلتی رہی, اور نام ہم نے نہیں بدلا. تو یہ ہے ہسٹری ایف این ڈی کی.